اس نے ہمیں کئی دفعہ بتایا تھا کہ یہ ہونے والا ہے۔ میں نہیں سمجھا کہ کیوں۔ اس طرح لگتا ہے کہ وہ اس طرح مرنا چاہتا تھا۔ اسے وقت اور ہر چیز کے بارے میں معلوم تھا۔ اس نے ہمیں آخری رات پھر بتایا تھا۔ جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں کہ لاش کو لگانے کے لیے خوشبودار چیزیں تیار کر سکیں۔ ہم سبت کے دن گزر جانے کے بعد آئیں گے۔ لیکن یہ اب سے 3 دن بعد ہوگا۔ ہم بس یہی کر سکتے ہیں۔ دھیان سے اپنا پاؤں نیچے رکھنا۔ کاہن پیلاطوس کے پاس واپس آئے۔ جناب، یہ دھوکے باز جسے آپ نے مصلوب کیا ہے کہتا تھا کہ وہ مرنے کے 3 دن بعد جی اٹھے گا۔ یہ بہت برا ہوگا اگر اس کے شاگرد اندر گھس کر اس کی لاش کو نکال لے گئے۔ آپ کو یہ سب روکنے کے لیے قبر کے باہر محافظ بٹھانے چاہیے۔ میں محافظ بھیج دوں گا، تم اسے جتنا محفوظ بنا سکتے ہو بنا لو۔ اب تم دھیان رکھنا کہ کوئی اس مہر کو نہ توڑ سکے۔ کوئی بھی میرے آدمیوں کی نظروں سے نہیں بچ سکتا۔ تم اپنے مرے ہوئے مسیح کے بھاگنے کے بارے میں پریشان نہ ہونا۔ ہم نے کبھی بھی کوئی لاش نہیں کھوئی۔ ایسے ہی ہے نا نوجوانوں؟ یسوع مسیح کو دفنانے کے 3 دن بعد یہ پہلا موقع ہے کہ ہم نے کسی مرے ہوئے شخص کی نگرانی کی ہے۔ جلد ہی روشنی ہو جائے گی اور پھر ہمیں آزادی مل جائے گی۔ جلد ہی روشنی ہو جائے گی، جلدی کرو، اب تقریباً 3 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ کاش ہم یہ پہلے کر سکتے۔ پھر زلزلہ آیا ہے۔ یہ واقعی بہت شدید ہے۔ ان لوگوں کی چیخیں سنو، لگتا ہے کہ کوئی زخمی ہوا ہے۔ کیا؟ یہ خدا ہے، وہ پتھر ہٹا رہا ہے۔ یہ ہمیں مار دے گا۔ دیوتا کی ماں ہم پر رحم کر۔ مجھے اکیلے چھوڑ کر نہ جاؤ، خدایا رحم کر۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ جان بچانے کے لیے بھاگو۔ وہ پتھر بہت بڑا ہے، ہم اسے اٹھانے کے لیے لوگ کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ مجھے نہیں معلوم مگر 3 دن اور 3 راتیں گزر چکی ہیں۔ مصالوں کے بغیر لاش میں سے بدبو آ رہی ہوگی۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ سپاہی قبر کی نگرانی کر رہے تھے۔ چند لمحوں کے بعد کسی نے پہلے ہی پتھر کو سرکا دیا ہے۔ اس کی لاش نہیں ہے، قبر خالی ہے۔ اوہ، تم کون ہو؟ یسوع کی لاش کہاں ہے؟ وہاں کفن پڑا ہے۔ حیران نہ ہو، مجھے معلوم ہے تم یسوع کو جو کہ مصلوب ہوا ہے ڈھونڈ رہی ہو۔ وہ یہاں نہیں ہے، وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، بالکل اسی طرح جیسے اس نے کہا تھا۔ آؤ وہ مقام دیکھو جہاں وہ پڑا تھا اور جا کر اس کے شاگردوں کو بتاؤ کہ یسوع ان کو گلیل میں ملے گا۔ یسوع زندہ ہے؟ تو کہہ رہا ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، بالکل لازر کی طرح۔ یہ آدمی فرشتے ہیں۔ جلدی کرو، ہمیں جا کر شاگردوں کو بتانا چاہیے۔ اے عورت، تو کیوں رو رہی ہے؟ کیونکہ وہ میرے خداوند کو لے گئے ہیں اور میں نہیں جانتی کہ انہوں نے اسے کہاں رکھا ہے۔ مریم، استاد! مریم، مجھے نہ چھو، میں ابھی باپ کے پاس نہیں اٹھایا گیا، لیکن جا اور جا کر جو کچھ تو نے دیکھا ہے شاگردوں کو بتا اور انہیں کہہ کہ میں انہیں گلیل میں ملوں گا۔
میرے خداون تو زندہ ہے، یسوع زندہ ہے، ہم ابھی قبر سے واپس آئے ہیں۔ یسوع وہاں نہیں ہے، لیکن فرشتے وہاں تھے۔ ہمیں یاد آیا کہ یسوع نے کہا تھا کہ وہ تیسرے دن پھر جی اٹھے گا۔ فرشتوں نے کہا ہے کہ یسوع تمہیں گلیل میں ملے گا۔ پطرس تو کہاں جا رہا ہے؟ قبر پر۔ یوحنا بھی اس کے پیچھے گیا اور پطرس سے آگے بھاگا۔ یوحنا انتظار کر، میں تیرے جتنا تیز نہیں بھاگ سکتا۔ یہ خالی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یوحنا قبر میں کفن اس طرح کٹھا ہو کر پڑا ہے جیسے کہ وہ ابھی اٹھ کر گیا ہو۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن فرشتے کہاں ہیں؟ عورتوں نے یقیناً رؤیا دیکھی ہے۔ کیا تم نے سفید کپڑوں میں ملبوس آدمیوں کو دیکھا ہے؟ یہاں نہ کوئی آدمی نہ ہی فرشتے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کا جسم غائب ہے۔ شاگردوں نے اس بات کا یقین نہ کیا کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ پطرس اور یوحنا کو قبر سے کچھ نہیں ملا، بس مجھے شک ہے کہ اس کی لاش کو کوئی چوری کر کے لے گیا ہے۔ ان بیوقوف عورتوں کو اپنی باتیں بند کرنی ہوں گی، یہ سب لوگوں کو پریشان کریں گی۔ ہم اماوس واپس جا رہے ہیں، یہاں ہمارے لیے اور کچھ نہیں رہا۔ یہ تیسرا دن ہے۔ ہاں، اگر اسے مردوں میں سے جی اٹھنا تھا تو پھر اس نے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ہاتھوں میں مرنے کیوں دیا؟ ہاں، اور اگر وہ بادشاہ بننا چاہتا تھا تو اسے یہ سب کچھ راز میں کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ کیا میں تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں؟ اوہ، تو نے ہمیں ڈرا دیا۔ تو کہاں سے آیا ہے؟ یقیناً یہ سیر کے لیے اچھا دن ہے۔ جب میں تمہارے پاس سے گزرا تو تمہیں باتیں کرتے پایا، تم دکھی نظر آ رہے ہو۔ کیا تو نے سنا نہیں؟ پچھلے 3 دن میں یسوع ناصری کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ہمیں امید تھی کہ وہ مسیح ہے، لیکن اسے مصلوب کر دیا گیا۔ آج صبح کچھ عورتیں اس کی قبر پر گئیں اور اس کی لاش کو وہاں نہ پایا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے وہاں فرشتوں کو دیکھا ہے جنہوں نے کہا کہ وہ زندہ ہے۔ بس 2 شاگرد قبر کی طرف بھاگے، لیکن انہوں نے نہ ہی یسوع کو اور نہ ہی فرشتوں کو دیکھا، اگرچہ اس کی لاش غائب تھی۔ تم لوگ وہ باتیں جو نبیوں نے مسیح کے بارے میں لکھی ان پر یقین کرنے میں کمزور ہو۔ کیا کلام مقدس اس بات کی پیشن گوئی نہیں کرتا کہ یسوع اپنی جلالی بادشاہت قائم کرنے سے پہلے دکھ اٹھائے گا؟ یہ یسوع ناصری جسے انہوں نے مصلوب کیا، اس نے مسیح ہونے کا اور خدا کے برابر ہونے کا دعویٰ کیا۔ کیا وہ نہیں تھا؟ یسایہ نبی نے کہا تھا کہ مسیح خدائے قادر مطلق ابدیت کا باپ کہلائے گا۔ کیا یسوع نے نہیں کہا تھا کہ اگر تم نے اسے دیکھا ہے تو تم نے باپ کو دیکھا ہے؟ اس کا دعویٰ پوری طرح سے کلام مقدس میں ثابت ہوا ہے۔ یسایہ نے پیشن گوئی کی تھی کہ اسرائیل اسے رد کرے گا۔ نبیوں نے اس کا دکھ اٹھانا پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ یسوع ایک کمواری سے پیدا ہوگا۔ میکا نبی کے مطابق وہ یہودا کے شہر بیت لحم میں پیدا ہوگا، جس طرح کہ یسوع پیدا ہوا۔ کئی پیشن گوئیاں یہ بتاتی ہیں کہ وہ داؤد بادشاہ کی نسل سے پیدا ہوگا۔ دونوں یوسف اور مریم داؤد کی نسل میں سے تھے۔ یسایہ نے پیشن گوئی کی تھی کہ اسرائیل اسے رد کرے گا۔ نبیوں نے اس کا دکھ اٹھانا پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ اس کا ایک دوست 30 چاندی کے سکوں کے بدلے اس کو دھوکہ دے گا۔ وہ اپنے پکڑوانے والوں کے سامنے نہیں بولے گا۔ وہ زخمی ہوگا اور گھائل کیا جائے گا۔ اس کی داڑھی نوچی جائے گی اور وہ اس کے ننگے پن کی طرف دیکھیں گے اور اس کے منہ پر تھوکیں گے۔
وہ اپنی پیٹھ ٹھوکنے والوں کے حوالے کرے گا جب تک کہ اس کی شبیہ کسی بھی آدمی سے زیادہ نہ بگڑ جائے۔ زکریا نبی ہمیں بتاتا ہے کہ نجات دہندہ کو اس کا ایک دوست چاندی کے 30 سکوں کے لیے دھوکہ دے گا۔ اس کے دوست اسے چھیدیں گے، اذیت دیں گے اور اس کے ہاتھوں کو زخمی کریں گے۔ وہ بالکل ایسے ہوگا جیسے کہ ایک بھیڑ ذبح ہونے کے لیے لے جائی جاتی ہے، اور اس سب کا نتیجہ اس کی موت کی صورت میں ہوگا۔ وہ ایک امیر آدمی کی قبر میں دفن کیا جائے گا۔ نبی نے کہا تھا کہ وہ اندھوں کی آنکھیں کھولے گا اور قیدیوں کو رہائی دے گا۔ وہ اسرائیل کا چرواہا ہوگا اور ایک نجات دہندہ بن کر صہیون میں آئے گا۔ لیکن یہ سانحہ ایسا نہ تھا جس پر اس کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ کیا یسوع نے یہ نہیں کہا تھا کہ کوئی شخص اس کی زندگی اس سے نہیں لے سکتا، لیکن وہ اپنی مرضی کے ساتھ اپنی زندگی دیتا ہے؟ یسایہ نبی نے کہا ہے کہ خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، کیونکہ اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے پیش کی گئی تھی۔ وہ دوسروں کے گناہوں کے لیے ہلاک ہوا، کیونکہ اس نے سب کے گناہ اٹھا لیے، اور وہ اپنی موت میں بہت سوں کو بے گناہ ٹھہرائے گا۔ اگرچہ کہ موت اختتام نہیں تھی، یسایہ نے یہ پہلے سے دیکھ لیا تھا کہ اس کی زندگی موت کے بعد بھی جاری رہی۔ وہ سرفراز اور قابل ستائش ہوگا اور بہت اونچا مقام حاصل کرے گا۔ وہ دنیا کے آخر تک نجات دے گا، وہ ناکام نہیں ہوگا۔ مسیح ایک نیا عہد ہوگا، وہ منصف ہوگا اور ایک نئی زمین اور ایک نئے شہر میں نئے اسرائیل پر حکومت کرے گا۔ ایک دن آئے گا جب ہر گھٹنا اس کے آگے جھکے گا اور ہر زبان اقرار کرے گی کہ وہ خداوند ہے۔ مجھے بتاؤ کہ تم کیوں اداس ہو؟ کیا تمہیں عورتوں نے نہیں بتایا کہ فرشتے نے کہا ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے؟ حیرت انگیز، یہ میرا گھر ہے۔ مہربانی کر کے جناب، دن بہت ڈل گیا ہے، آئیے اور آج رات ہمارے ساتھ گزاریں۔ میں یسوع کے بارے میں اور پیشن گوئیاں سننا چاہوں گا۔ جناب، ہماری عزت افزائی ہوگی اگر آپ ہمارے کھانے پر برکت کی دعا کریں۔ اے خداوند ہمارے خدا، کائنات کے بادشاہ، تیرا نام مبارک ہو جو کہ زمین سے روٹی مہیا کرتا ہے۔ اس روٹی کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ لو اور کھاؤ۔ یسوع، یہ تو ہے؟ استاد، وہ غائب ہو گیا۔ وہ جا چکا ہے۔ تمام وقت ہمارے ساتھ یسوع ہی تھا۔ یقیناً وہ یہ تمام پیشن گوئیاں جانتا تھا۔ یسوع زندہ ہے، موت اسے فتح نہ کر سکی، وہ زندہ ہے۔ چلو یروشلم چلتے ہیں اور باقی شاگردوں کو بھی بتاتے ہیں۔ اس دوران یروشلم میں اسے اچھی طرح تالا لگا دو۔ کاہن پہلے سے کہیں زیادہ غصے میں ہیں۔ اب یسوع کی لاش غائب ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسے ہم نے چوری کیا ہے۔ سپاہیوں کے پورے ایک دستے میں سے؟ وہ کہتا تھا کہ وہ تیسرے دن جی اٹھے گا۔ میں اس وقت تک یقین نہیں کروں گا کہ وہ جی اٹھا ہے جب تک میں اسے خود نہ دیکھ لوں اور اس کے ہاتھوں کے کیلوں کے سوراخ میں انگلی مار کر نہ دیکھ لوں۔ یہ ایک روح ہے۔ مدد! یہ یسوع ہے۔ ڈرو نہیں توما، تو نے کہا ہے کہ تو اس وقت تک یقین نہیں کرے گا جب تک کہ تو دیکھ نہ لے۔ اب تو اپنی انگلیوں سے میرے ہاتھوں میں کیلوں کے سراغ کو محسوس کر سکتا ہے۔ آ اور میرے زخموں کو چھو کر دیکھ لے۔ تو میرا خداوند اور میرا خدا ہے۔ توما، تو مبارک ہے کیونکہ تو نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا، لیکن جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور وہ پھر بھی ایمان لائے وہ زیادہ مبارک ہوں گے۔ مالک، یسوع! میرے کھانے کے لیے کچھ لاؤ، مجھے ابھی تمہیں کافی باتوں کی تعلیم دینی ہے اور میں تمہارے ساتھ کچھ اور دن رہوں گا۔
یہ بہت عرصہ پہلے کلام مقدس میں لکھا گیا تھا کہ مسیح تمہارے گناہوں کے لیے دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یہ کہ انجیل کی منادی یروشلم سے لے کر تمام قوموں میں اس کے نام سے کی جائے گی۔ میرے شاگردوں کو بتانا چاہیے کہ مجھے گلیل میں ملے، میں تمہارے ساتھ وہاں باتیں کروں گا۔ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ جاؤ اور تمام قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ، بیٹے اور روح پاک کے نام سے بپتسمہ دو، اور انہیں یہ تعلیم دو کہ ان تمام باتوں پر عمل کریں جن کا حکم میں نے تمہیں دیا ہے، اور دیکھو کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اب میں وہاں تمہارے لیے جگہ تیار کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ میں واپس آ کر پھر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ وہ اوپر اٹھ رہا ہے، وہ اپنے باپ کے پاس واپس جا رہا ہے۔ یروشلم جاؤ اور پاک روح کے نازل ہونے کا انتظار کرو، جو تمہیں میرے نام میں بولنے کی قوت دے گا۔ میں اب سے لے کر دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ چلا گیا ہے، وہ واپس فردوس کو چلا گیا ہے۔ تم ابھی تک آسمان کی طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا وہ کون ہے؟ یہ وہی دو فرشتے ہیں جن کو میں نے قبر پر دیکھا تھا۔ ایک دن یسوع بادلوں میں واپس آئے گا، بالکل اسی طرح جیسے تم نے اسے جاتے دیکھا ہے۔ وہ آسمان پر اپنے باپ کے پاس واپس چلا گیا ہے۔ یروشلم واپس جاؤ اور پاک روح کا انتظار کرو۔ یسوع کے شاگرد یروشلم گئے، جیسا کہ یسوع نے حکم دیا تھا، جہاں انہوں نے آسمان سے قوت کا انتظار کیا جس کا وعدہ کیا گیا تھا، اور لگاتار 10 دن دعا کی۔ وہ یسوع کے جی اٹھنے کے بارے میں کھلے عام بولنے سے ڈرتے تھے کہ کہیں انہیں مار نہ دیا جائے۔ جس جگہ وہ دعا کر رہے تھے وہ ہلنے لگی اور بہت تیز ہوا چلی، اور آگ کے شعلوں کی زبانیں ان میں سے ہر ایک پر آ کر ٹھہر گئی۔ وہ روح القدس سے بھر گئے اور مختلف زبانوں میں جو کہ وہ نہیں جانتے تھے خدا کی حمد و ثنا شروع کر دی۔ جب پاک روح ان پر نازل ہوا، ان کا انسانی ڈر خوف ختم ہو گیا، اور وہ باہر کے لوگوں کے درمیان خدا کی حمد و ثنا اور عبادت کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کا خدا اور باپ مبارک ہو۔ میں تو کہوں گا کہ وہ سب نشے میں دھت ہیں، لیکن وہ میری زبان، لب و لہجہ کی غلطی کیے بغیر بالکل صحیح بول رہے ہیں۔ وہ میری زبان بول رہے ہیں۔ ان لوگوں نے یہ زبانیں اتنے اچھے طریقے سے کہاں سے سیکھی؟ وہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں۔ اے اسرائیل کے لوگوں، تم نے معجزے دیکھے جو یسوع نے کیے۔ یہ ثبوت ہے کہ خدا اس کے ساتھ تھا، لیکن پھر بھی تم نے اسے مصلوب کیا، لیکن خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا۔ 1000 برس پہلے داؤد نے اس کے بارے میں یہ کہتے ہوئے پیشن گوئی کی، کیونکہ تو میری جان کو پاتال میں نہ چھوڑے گا اور نہ ہی اپنے مقدس کو سڑنے دے گا۔ پس اسرائیل کا سارا گھرانہ یہ جان لے کہ خدا نے اس یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا، خداوند بھی کیا اور مسیح بھی۔ یہ جانتے ہوئے کہ ہم نے یسوع کو مصلوب کیا، اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یسوع کے بارے میں اپنی سوچ کو بدلو اور پانی کا بپتسمہ لے کر اس کی فرمانبرداری کرو۔ وہ تمہارے گناہ معاف کرے گا اور تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ یسوع ہی خداوند ہے۔ میں یسوع پر ایمان رکھتا ہوں، مجھے بپتسمہ دو۔ پھر جنہوں نے خوشی سے اس کا کلام قبول کیا انہیں بپتسمہ دیا گیا، اور اس دن تقریباً 3000 لوگ ان میں شامل ہو گئے۔
महीनों बाद। ये कल ही की बात लगती है कि जैसे यीशु हमारे साथ था। अब हजारों लोग हैं जो यीशु की पैरवी कर रहे हैं और हर घंटे इनमें इजाफा हो रहा है। हाँ, लेकिन तुझे मालूम है कि मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास पहले से कहीं ज़्यादा है जब वो हमारे साथ चलता था। मेहरबानी करके जनाब, सिर्फ एक छोटा सिक्का एक लंगड़े और गरीब के लिए। पतरस, मेरे पास रकम नहीं है, क्या तेरे पास कोई सिक्का है? नहीं, लेकिन जब से रूहुल कुद्दस हमारे पास आया है, हमारे पास उसको देने के लिए कुछ है। मेरे पास सोना या चांदी तो नहीं, लेकिन मैं तुझे वो दूंगा जो मेरे पास है। यीशु मसीह के नाम से खड़ा हो और चल फिर। जालिम न बनो, ये पैदाइशी लंगड़ा है। इसकी टांगे बगैर किसी वजह के जाया हो गई। यीशु मसीह ने तुझे कामिल कर दिया है। खुदाए कामिल मुतलक। इसकी टांगे ठीक हो रही हैं। मुझे यकीन नहीं आता, लंगड़ा आदमी चल रहा है। नहीं, वो तो छलांगे मार रहा है। खुदावन की हमद हो, शुक्रिया प्यारे यीशु। ये वही शख्स है जो लंगड़ा था। इसकी टांगे बगैर किसी वजह के सिकुड़ गई थी। वो कह रहे हैं कि उसने यीशु के नाम में शिफा पाई, वो जो मसलूब किया गया। तुम हमारी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हो, जैसे हमने कोई मौजज़ा किया हो? इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को जलाल बख्शा है, जिसे तुमने मसलूब किया। तुमने जिंदगी के शहजादे को मार दिया, लेकिन खुदा ने इसको मुर्दों में से जिंदा किया और हम इसे जिंदा देखते हैं। ये यीशु के नाम में ईमान रखने का नतीजा है कि इस शख्स ने शफा पाई। मुझे मालूम है कि तुमने ना जानते हुए यीशु को मसलूब किया, लेकिन नबियों ने हमें आगाह किया था कि ये सब कुछ होगा। तुम सब मुझे जानते हो, सिर्फ खुदा मुझे मेरी टांगे वापस दे सकता था। यीशु पर ईमान लाओ और उसकी पैरवी करो। यीशु के बारे में अपनी सोच को बदलो और उसके शागिर्द बनो, ताकि तुम्हारे गुनाह धुल सकें। उन मजहबी रहनुमाओं जिन्होंने यीशु को मसलूब करवाया था, पतरस और यूहन्ना को गिरफ्तार करने के लिए सिपाही भेजे। ये कानूनी तौर पर ठीक नहीं कि तुम लोगों को हमारे मजहब के खिलाफ भड़काओ। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। अब वो लंगड़ों को इसलिए गिरफ्तार कर रहे हैं कि वो चल रहे हैं। ये मौजज़ा था, बिल्कुल इसी तरह जैसे मसीह करता था जब वो यहाँ था। मेरा एक पड़ोसी है जो ये दावा करता है कि उसने मसीह को उसकी मौत के बाद जिंदा देखा है। वो कहता है कि वो इकट्ठे 500 लोगों पर ज़ाहिर हुआ। मैं बाकी शागिर्दों को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ ताकि और बातें मालूम करूँ। मेरा ख्याल था कि हमने जब उनके रहनुमा को मसलूब कर दिया तो हमें काफरों के स्टोले से छुटकारा मिल गया। ये दावा करते हैं कि वो नहीं मरा। फिर हम उसे दोबारा मार देंगे और उसके शागिर्दों को भी। वो कहते हैं कि वो आसमान पर अपने बाप के साथ है। अच्छा, फिर वो दोनों उसे जल्द ही मिलेंगे। हम जानते हैं कि ये शख्स पैदाइशी तौर से लंगड़ा था। तुमने इसे किस तरह शफा दी? तुमने किसके नाम में ये किया? नासरत के यीशु मसीह के नाम में, वही जिसे तुमने मसलूब किया, जिसे खुदा ने मुर्दों में से जिंदा किया। इस आदमी ने शिफा पाई। याद करो, सहीफों में लिखा है, जिस पत्थर को मामारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। किसी और के नाम में निजात मुमकिन नहीं, क्योंकि आसमान के नीचे आदमियों के दरमियान किसी और को ऐसा नाम नहीं बख्शा गया जिससे हम बचाए जा सकें। ये लोग बिल्कुल जाहिल हैं। उन्होंने कभी तालीम हासिल नहीं की, लेकिन फिर भी ये नबियों के अल्फाज बड़ी आज़ादी के साथ बयान करते हैं।
میں انہیں پہچانتا ہوں، یہ واقعی یسوع کے ساتھ تھے۔ موت ذات کو جھٹلانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ وہ شفا پا گیا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ سب یسوع کے شاگرد ہیں جو اس کے نام میں یہ کر رہے ہیں۔ ہمیں واقعی بڑا مسئلہ درپیش ہے۔ اگر تم نے اس مرے ہوئے یسوع کے نام میں کلام کرنا اور شفا دینا جاری رکھا تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو اس کا ہوا تھا۔ کیا تم سمجھ گئے میری بات؟ اب دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، اور پھر کبھی بھی مجھے یہ جی اٹھنے کی بکواس نہ سنانا۔ تم انصاف کرو کہ کیا یہ خداوند کی نگاہ میں ٹھیک ہے کہ ہم خداوند کی بجائے تمہاری پر مباداری کریں؟ لیکن ہمیں وہ ساری باتیں ضرور بتانی چاہیے جو ہم نے دیکھی اور سنی ہیں۔ انہیں اٹھا کر باہر پھینک دو۔ انجیل کی منادی تمام اسرائیل میں ہوئی۔ بہت سے لوگ یسوع پر ایمان لائے اور پانی کا بپتسمہ لیا۔ کلیسیا امن اور محبت سے بھرے ہوئے ہزاروں لوگوں کا گھرانہ بن گئی۔ کیا تم نے یسوع مسیح کے بارے میں خوشخبری سنی ہے؟ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا تھا، وہ زندہ ہے اور اب بھی ہمارے ساتھ ہے۔ جب سے میرا گھرانہ یسوع پر ایمان لایا ہے، پہلی بار ہمارے گھرانے میں سکون محسوس ہوا ہے۔ کلیسیا میں عورتوں کو عزت اور احترام دیا گیا۔ مسیحی کام کرتے ہوئے خداوند کے گیت گاتے تھے۔ مسیحی ہزاروں کی تعداد میں بڑھتے گئے اور مسلسل اپنے مال اسباب کو بانٹتے رہے، اور روزانہ گھر گھر اور گلی گلی جس کسی کو بھی ملتے یسوع کی منادی کرتے۔ اے اسرائیل کے لوگوں، تمہیں معلوم ہے کہ خدا نے ہمارے بزرگوں کو بتایا تھا کہ ان کی نسل ایک اجنبی زمین پر لائی جائے گی، اور وہاں وہ 400 برس تک غلاموں کی طرح زندگی بسر کریں گے۔ خداوند نے کہا کہ اس کے بعد وہ اس قوم کی عدالت کرے گا اور اپنے لوگوں کو مخلصی بخش کر اس زمین پر لے آئے گا جو اس نے ابراہیم کو دی تھی۔ لیکن سلیمان نے خداوند کے لیے ایک گھر بنایا۔ خدائے بزرگوں برتر ہاتھ کے بنے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا، جیسے کہ نبی نے کہا، آسمان میرا تخت اور زمین میرے پاؤں کی چوکی ہے، تم میرے لیے کیا گھر بناؤ گے؟ خداوند نے فرمایا، کیا یہ میرے آرام کی جگہ ہے؟ کیا میرے ہاتھوں نے یہ سب چیزیں نہیں بنائی؟ استیفنس، اپنے آپ کو بے وقوف نہ بنا۔ تو ہماری ہیکل کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ تم ضدی اور باغی ہو، تمہارا دل خداوند کے لیے برا ہے، تم پاک روح کی مخالفت کرتے ہو جیسے کہ تمہارے بزرگوں نے کی۔ تم اور تمہارے بزرگوں نے ان نبیوں کو اذیتیں دی اور قتل کیا جنہوں نے یسوع مسیح کے آنے کی پیشن گوئیاں کی، لیکن تم نے بھی اسے دھوکہ دیا اور قتل کیا۔ اسٹیفنس، وہ اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے؟ تو ہماری شریعت اور روایات کو توڑنا چاہتا ہے اور اس کا نعم البدل کس کے ساتھ کرنا چاہتا ہے؟ ایک مرے ہوئے آدمی کے ساتھ جسے اس وقت کسی نے نہیں دیکھا جب سے رومیوں نے اسے مصلوب کیا ہے۔ دیکھو، میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کے داہنی طرف کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ واہ، کیا جلال ہے! اپنے ہاتھ کانوں پر رکھ لو، خدا کی ایسی توہین بالکل نہ سنو۔ یہ موت کا حقدار ہے۔ اسے شہر سے باہر لے جاؤ اور سنسار کر کے مار دو۔ یہ ہمارے مذہب کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ گستاخ! یسوع کو مصلوب کیا، تمہیں ہم سنسار کریں گے۔ مجھے سنسار کرنے کے بعد بھی یسوع ہی خداوند رہے گا۔ اس نے ہمارے مذہب کی توہین کی ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ اسے مارنا چاہیے۔ ساؤل، کیا ہمیں اعلیٰ حکام کی حمایت حاصل ہے؟ میں اس کی موت کی سزا پر دستخط کروں گا۔ یہ مرے ہوئے یسوع ناصری کے پیروکاروں میں سے ایک ہے، یہ توہین ہونی چاہیے۔ سنگساری جاری رکھو۔ ساؤل، میری تمیز کا خیال رکھو۔ خداوند یسوع، میری روح کو قبول کر اور انہیں اس گناہ سے بری کر۔ اس گستاخ کو مار دو۔ یسوع کے لوگوں کا خاتمہ کرو۔ یہ تو صرف آغاز ہے۔
और उस वक्त यरूशलेम में कलीसिया को शदीद अजियतें दी गई और रसूलों के सिवा सब लोग शहर छोड़ गए। साउल जो कि फरीसी था, कलीसिया के खिलाफ लड़ता था, हर घर में दाखिल होकर औरतों और मर्दों को पकड़ता और जेल में कैद करता। क्या यहाँ मसीह के कोई और पैरोकार बचे हैं? मेरे बाप को ना मारो। औरत को भी पकड़ लो। एक मसीही जिसका नाम फिलिपुस था दुआ कर रहा था जब एक फरिश्ते ने उसके साथ कलाम किया, फिलिपुस उठ और जनूब की तरफ एक बड़ी सड़क पर जा जो कि यरूशलेम से गजा को जाती है। मुझे नहीं मालूम कि वो मुझे वहाँ क्यों भेजना चाहता है, लेकिन अगर खुदावंद फरमाता है कि जा तो मैं जरूर जाऊंगा। ये वही जगह लगती है। खुदावंद, अब मैं क्या करूं? खुदावंद, तू क्या चाहता है? काफला, खुदावंद, क्या यही वजह है कि तू मुझे यहाँ लेकर आया है? क्या इसमें कोई ऐसा शख्स है जिसे तूने अपने लिए चुन लिया है? जा और उस काफले के साथ मिल जा। इसमें इथोपिया की मलका का खिदमत गुजार जो कि एक बड़ा अफसर था शामिल था। वो उसका खजांची था जिसके सुपुर्द सल्तनत की सारी दौलत थी। वो यहूदियों के तरीके के मुताबिक यरूशलेम में इबादत के लिए आया था और अब इथोपिया वापस जा रहा था और वो सहीफों की तिलावत कर रहा था। वो ज़िबा होने वाले बरे की तरह ले चला गया और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने है, वैसे ही वो खामोश रहा क्योंकि उसकी जिंदगी ज़मीन से ले ली गई थी। मैं सुन रहा हूँ कि तू यसाया नबी के सहीफे की तिलावत कर रहा है। जो तू पढ़ रहा है, क्या तुम्हें इसकी समझ आ रही है? तूने पहचान लिया कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं समझ सकता जब तक कोई मुझे वजाहत से बयान ना करे। आ, मेरे साथ सवार हो जा। तू यरूशलेम से आ रहा है? हाँ, मैं वहाँ इबादत के लिए गया था। मेरे मुल्क के मजहब ने मुझे कभी भी सुकून नहीं दिया। खुदावंद, बड़ी दूर महसूस होता था। मैंने मसीह मौदा के बारे में सुना था। अब जब मैं यरूशलेम गया तो वहाँ हज़ारों लोग दावा कर रहे थे कि वो आ चुका है, लेकिन वो मसलूब कर दिया गया और फिर मुर्दों में से जी उठा। मैं नबियों के सहीफों में से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी ऐसी बात के बारे में पेशेनगोई हुई थी। क्या तुझे मालूम है कि यसाया नबी अपने बारे में बात कर रहा है या फिर किसी और आदमी के बारे में लिखा है? जैसे कि तुझे मालूम है कि यसाया नबी की ये किताब तकरीबन 800 बरस पहले लिखी गई थी। ये तमाम 83 बाब मसीह के बारे में कई पेशन गोइयों में से सिर्फ एक है। इसके मुताबिक इसकी तहकीर की जाएगी और इसे रद्द किया जाएगा। तू अभी यरूशलेम से होकर वापस आया है, इसलिए तू जरूर जानता होगा कि अगरचे यस्सू ने बड़े बड़े मौजज़े दिखाए, लेकिन फिर भी हमारे सरदारों ने उसको रद्द किया। यसाया ने पेशन गोई की थी कि यस्सू हमारे गुनाहों की कीमत अदा करने के लिए जख्मों को बर्दाश्त करेगा, और आयत नंबर 5 में लिखा है कि सजा जो हमारे गुनाहों के लिए थी यस्सू को दी जाएगी। मुझे खुसूसन आयत 6 बहुत पसंद है, जिसमें लिखा है कि हम सब भेड़ों की तरह भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को वापस फिरा, पर खुदावन ने हमारी सारी बदकारी उस पर ला दी। ये आयत हमें बताती है कि हर इंसान ने खुदावन की फरमाबरदारी को छोड़ दिया है और वो अपनी गुनाहगार राह पर चला गया, लेकिन खुदावन ने यीशु पर हमारे गुनाह लादे, और जब वो मर गया तो उस सूरत में उसने हमारी नाफरमानी की कीमत अदा की। आयत नंबर 7 इस बात की पेशन गोई है कि जब मसीह अपनी अदालत करने वालों के सामने खड़ा होगा, वो अपनी सफाई पेश नहीं करेगा। आयत नंबर 8 बताती है कि इसे कैद खाने में से ले जाया गया और वो लोगों के गुनाहों की कीमत अदा करने के लिए कत्ल किया गया। आयत नंबर 9 बताती है कि यीशु अमीर और शरीरों के साथ दफन हुआ, और आयत नंबर 9 ये बताती है कि यीशु ने बाकी लोगों की तरह गुनाह ना किया, और खुदा की ये मर्जी थी कि यीशु कुचला जाए और दुख उठाए, क्योंकि यीशु अपनी जान गुनाह की कीमत अदा करने के लिए दे रहा था। 10वीं आयत इसके जी उठने का बयान करती है और वो खिदमत जो वो बाद में करेगा।
اور باقی پیشن گوئیاں بھی ہمیں بتاتی ہیں کہ یسوع جی اٹھنے کے بعد اپنے تخت پر بیٹھے گا اور ہم سب مرنے کے بعد اس کے تخت کے آگے کھڑے ہوں گے اور اسے اپنی زندگی کا حساب جو کہ ہم نے گزاری ہے دیں گے۔ میں نے بہت دفعہ شریعت کے عالموں اور کاہنوں کو مسیح کے بارے میں پیشن گوئیاں کرتے ہوئے سنا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر نے یسوع کو کیوں ٹھکرا دیا؟ کچھ کاہنوں اور شریعت کے عالموں نے یسوع کو قبول کیا ہے، لیکن کئی اس وقت ناراض ہو گئے جب اس نے ان کی ریاکاری کو ظاہر کیا۔ ان کو ایک ایسا مسیح چاہیے تھا جو رومیوں کو قتل کرے، نہ کہ ان کے گناہوں کو واضح کرے۔ وہ ایک سلطنت پر حکمرانی کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ خداوند ان کے دلوں پر حکمرانی کرے۔ کیا اور بھی ایسی پیشن گوئیاں ہیں جو کہ یسوع میں پوری ہوئیں؟ زبور 22 اس کی صلیبی موت کی پیشن گوئی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ صلیب کو سنگین سزا کے طور پر استعمال کیا جاتا، کیا یہ زبور 1000 برس پہلے نہیں لکھے گئے تھے؟ ہاں، لیکن خداوند ہر کام کے ہونے سے پہلے ہی جانتا ہے، اور تقریباً 340 سے زیادہ پیشن گوئیاں مسیح کے بارے میں کی گئی ہیں۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یسوع ہی وہ واحد برحق ہے جو ہمارے خداوند نے بھیجا ہے۔ زبور 22:16 میں بتایا گیا ہے کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں چھیدے جائیں گے، اور بالکل ویسا ہی ہوا کہ وہ کیلوں سے چھیدے گئے۔ زبور 22 کی 14 آیت ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح وہ پیاسا ہوگا اور اس کی تمام ہڈیاں مرتے وقت جوڑوں سے اکھڑ جائیں گی۔ لیکن پھر زبور 34:20 میں لکھا ہے، جب وہ مصلوب ہوا اور اس کی کوئی بھی ہڈی نہ توڑی گئی۔ اور تم جانتے ہو کہ یہ روایت ہے کہ مصلوب ہونے والے کی ہڈیاں توڑی جاتی ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کی ہڈی توڑتے وہ مر گیا۔ زبور 22 کی آیت 17 میں پیشن گوئی کی گئی ہے کہ وہ اس کے ننگے پن پر نظر کریں گے، اور آیت 18 بتاتی ہے کہ کس طرح وہ اس کے کپڑوں میں سے ایک پر کرہ ڈالیں گے اور دوسرے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے آپس میں بانٹ لیں گے۔ زکریا 12:10 بھی ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے ہاتھ چھیدے جائیں گے، اور بعد میں یہودی یہ نشان اس کے ہاتھ میں دیکھیں گے۔ یسایہ 50:6 بتاتا ہے کہ اس کی کمر پر مارا جائے گا اور وہ اس کی گال پر تھپڑ ماریں گے۔ زبور 16:10 میں لکھا ہے کہ اگرچہ وہ دفنایا جائے گا لیکن قبر میں اس کے جسم کے سڑنے کی نوبت نہ آئے گی۔ پیشن گوئیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ اس کا ایک دوست اس کو دھوکہ دے گا، اور وہ دھوکہ دینے والا اپنے آپ کو پھانسی پر لٹکا لے گا، جس کے نتیجے میں اس کا جسم زمین پر گر جائے گا اور اس کی انتڑیاں کھیت میں بکھر جائیں گی، اور اس کے بعد وہ کھیت پردیسیوں کو دفن کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ یہ اور بہت سی ایسی باتیں بالکل اسی طریقے سے پوری ہوئیں جیسے نبیوں نے لکھا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یسوع ناصری ہی مسیح ہے، وہی دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ یسوع ہی مسیح ہے، وہی موعودہ برا ہے جو ہمارے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ ہمیں اب قربانی کی کوئی ضرورت نہیں، یسوع ہی خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ میں یسوع کا شاگرد بنوں گا۔ یہاں پانی موجود ہے، اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روک سکتی ہے؟ میں تجھے ضرور بپتسمہ دوں گا اگر تو یسوع پر پورے دل کے ساتھ ایمان رکھتا ہے۔ لیکن میں رکھتا ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں۔ میں تجھے اپنے خداوند اور نجات دہندہ یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ دیتا ہوں۔ خداوند کی حمد ہو۔ وہ شخص کہاں گیا؟ وہ اچانک غائب ہو گیا ہے۔ خداوند کو کسی اور مقام پر اس کی ضرورت ہوگی۔ چلو ایتھوپیا واپس جا کر جو کچھ ہم نے مسیح کے بارے میں سیکھا ہے ملکہ کو بتاتے ہیں۔ ایتھوپیا میں کلیسیا قائم ہوئی اور جدید طور تک کام کرتی رہی۔ اس کے بعد زیادہ تر مسیحی مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔